اکثر کلائنٹ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ذرا سی پریشانی بھی ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر لیتی ہے، ان کے ذہن پہ بوجھ بن جاتا ہے، پھر ان کے جسم میں تھکن کا احساس ہوتا ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں اور وہ مسلسل مسائل کا مقابلہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اعصابی کمزوری ہو چکی ہے، اور اعصابی کمزوری کی وجہ مینٹل سٹریس ہوتا ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں مسلسل، جس کی وجہ سے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں۔ تو کچھ ہم اس کی وجوہات بھی بات کریں گے، اور میں ان آسان طریقوں میں بات کروں گا کہ جن کے ذریعے آپ اپنی اعصابی کمزوری پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ایسے کیوں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہمیں زیادہ پریشان کر دیتی ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، بعض دفعہ تو چڑچڑے پن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ذہن گھوم جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل وجہ تو اعصابی کمزوری ہوتی کیا ہے؟ تو اعصابی کمزوری کی بنیادی وجہ جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی ذہنی مسئلہ اتنا نہیں ہے، نفسیاتی مسئلہ تو ہے مگر کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا پرسنالٹی ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈر نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بعض دفعہ مسلسل پریشان رہنا شروع کریں، کوئی مسئلہ زندگی میں آ سکتا ہے جس کی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے ہمیں پریشان رہنا پڑتا ہے، تو ہمارا جو سسٹم ہے، جو کہ ایک کیمیکل سسٹم ہمارے جسم کے اندر بنا ہوا ہے، جو کہ ہمیں خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، تو جب وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے تو پھر ذرا سی بات میں ایسے کیمیکل ہمارے ذہن میں بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل میں عموماً ایسے دیتا ہوں کہ جیسے کہ اگر میرا ہاتھ زخمی ہو جائے تو وہ میں کسی سے ملا بھی نہیں سکوں گا، کوئی چیز ٹچ کرے گی تو پھر مجھے درد ہوگا اس سے، مگر جب میرا ہاتھ مندمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس سے بھاری کام بھی کر سکوں گا۔ تو جب آپ کا جو یہ سسٹم ہے جو کہ سٹریس ہارمون بناتا ہے، جب یہ سینسٹیو ہو جاتا ہے تو ذرا سی بات جو ہے وہ آپ کے ذہن پہ بوجھ کا باعث بننے لگتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں مشکل آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا سر چکرانے لگتا ہے، بعض لوگوں کا جب پریشانی کا شکار ہوتے ہیں بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بار بار جا کے بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوتے ہیں، نیند میں خلل آ جاتا ہے، اور چڑچڑاپن اور غصہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں ان سٹریس ہارمون کو جو کہ خواہ پروڈیوس ہو رہے ہیں ہمارے جسم میں؟ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا مگر وہ سسٹم سینسٹیو ہو چکا ہے، ذرا سی بات سے وہ فعال ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک خوف والی کیفیت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اب ان سٹریس ہارمون کو نکالنے کے کون سے طریقے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ کچھ طریقوں پہ تو میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ایکسرسائز کیا کریں، اس سے بھی آپ کے جو سٹریس ہارمون ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں، سوشلائزیشن کرنے سے بھی ان میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ ایک بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسائل کو جب آپ ان کا سامنا کر رہے ہیں تو کسی سے ڈسکس کر لیا کریں، تاکہ آپ کو ایک آبجیکٹیو اوپینین مل جائے کہ آپ کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ تو آپ کے سٹریس ہارمون کے انفلوئنس میں آپ سوچ رہے ہیں، ان کا کام ہے آپ کو ڈرانا، تو آپ کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ تو خوف پہ، یعنی آپ کا رویہ، آپ کی سوچیں اس خوف والی ہارمون کے اثر کے اندر کام کر رہی ہوں گی، وہ لاجیکل نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو میں مسئلہ ہے، مثلا کوئی بری خبر کسی نے سنا دی آپ کو، کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ آپ کی زندگی میں کسی مسئلہ کوئی آ گیا، کسی نے بتا دیا فلاں کام نہیں ہو سکتا یا فلاں میں ناکامی ہو جائے گی، یا فیملی ممبرز کے حوالے سے بھی، خدا نخواستہ بچے کے حوالے سے کہ اس کو کوئی بیماری ہے آپ کو پتہ چل جائے، یا اور بھی بہت ساری ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سوچنا یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر آپ ریلیکس کریں اس وقت اور دیکھیں کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے، مجھ پہ کیا گزر رہا ہے، تو اس کیفیت کی طرف جب آپ غور شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کون سی بے چینی پیدا ہوئی ہے، تو آپ اس سوچ کو انٹرٹین نہیں کر رہے بلکہ آپ کی توجہ اپنی اس کیفیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان ہارمون کا کام تو آپ کو ڈرانا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو سوچیں ہوں گی، جو رویہ ہوگا وہ اس خوف والی کیفیت میں، یعنی وہ لاجیکل نہیں ہوگا، اور جو کچھ آپ سوچیں گے آپ ٹریجک سین بناتے رہیں گے، اس وجہ سے پھر آپ کا جو ہے مزید سٹریس ہارمون بنیں گے، اور مزید سٹریس ہارمون کی وجہ سے پھر مزید آپ جو ہے نیگیٹو تھنکنگ میں انوالو ہو جائیں گے۔ تو جب آپ اپنی کیفیات پہ غور شروع کر لیتے ہیں کہ اس وقت مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، اور جو میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ سٹریس ہارمون کے انفلوئنس کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت میری نہ ہو، جس انگزائٹی کا اس وقت میں شکار ہو رہا ہوں، تو میں کیا سوچوں گا، اس مسئلے کا کیا حل
تلاش کروں گا یا کون سا راستہ اس میں اختیار کروں گا، تو اس سے بھی آپ جو ہے اس کیفیت کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت پھر آپ کی جو عقل ہے اس کی آواز آپ سننا شروع کر لیتے ہیں، نہ کہ آپ کا رویہ اور سوچیں جو ہے اسٹریس ہارمون کے انفلوئنس کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے، بہت سی ریسرچرز مختلف طریقے اس کے بتاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ سے مثبت بات کرنا، اگر آپ کو کوئی بات غلط بھی لگے، اس پہ آپ کا یقین بھی نہ ہو، تو کہیں کہ کہنے میں کیا حرج ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، زندگی مسائل کا شکار ہر کوئی ہوتا رہتا ہے، میں اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کر لوں گا۔ پھر کمپیریزن بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو پرسنل ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میرا ایک کزن ہے، تو اس نے بڑی بہادری سے کینسر کا مقابلہ کیا، تو جب مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے تو جب میں اس کی مثال اپنے سامنے رکھتا ہوں تو مجھے پھر اپنے مسائل بہت چھوٹے لگتے ہیں کہ اس کو تو بہت لائف تھریٹننگ سچویشنز سامنا کرنا پڑا، اور اس نے بڑی بہادری سے اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ تو اس چیز کو، اپنے مسئلے کو حل کیا۔ تو اکثر اوقات مسائل اتنے بڑے نہیں ہوتے، مگر ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے، اور جب ہم انگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ رسپانس جو ہے وہ اس چیز کو بڑھا چڑھا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں اور میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اعصابی کمزوری ہوگی ہے تو کچھ سپلیمنٹس، وائٹامنز وغیرہ کا بھی استعمال کریں۔ وائٹامن ڈی بھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے، مگر وائٹامن ڈی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس کا چیک اپ ضرور کر لیں، اس لیے کہ وہ فیٹ سالبل وائٹامن ہے، ویسے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر کمی ہے تو اس کا استعمال کریں۔ اشوگندھا وغیرہ ہو گیا، اور کافی سارے ایسے سپلیمنٹس آپ کو مل جائیں گے کہ جو کہ آپ کی صحت پہ ان کے بھی اچھے اثرات ہوں گے، مگر بیسک جو چینج آپ نے لانی ہے وہ اپنی اپروچ میں لانی، اور یہ سمجھنا ہے کہ میرا رویہ دراصل سٹریس ہارمون کی وجہ سے یوں بن رہا ہے، اور میں نے چیزوں کو لاجیکل دیکھنا ہے، اس سے آپ اس مسئلے پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ جو میری پوڈ کاسٹ سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔